اچھا دیکھیں، ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ خاوند غصے میں بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے اور بعد میں نادم ہو جاتا ہے اور بیوی بھی اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، تو دونوں کے ذہن میں حلالے کا آپشن آتا ہے۔ تو اس بارے میں یہ بات جان لیں کہ 3 طلاقوں کے بعد جو حلالہ کیا جاتا ہے اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، جن میں سے 2 صورتیں جائز ہیں اور 1 صورت ناجائز ہے۔ نمبر 1 ہے عمومی حلالہ، اور عمومی حلالہ یہ ہے کہ ایک عورت کو 3 طلاقیں ہوئیں اور یہ عورت عدت گزارنے کے بعد کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اور یہ دوسرا مرد حق زوجیت ادا کرنے کے بعد اپنی مرضی سے طلاق دے دے اور عورت اس طلاق کی عدت گزارنے کے بعد پہلے خاوند سے نکاح کر لے تو یہ صورت بالاتفاق جائز ہے۔ اور نمبر 2 ہے ارادی حلالہ۔ ارادی حلالہ یہ ہے کہ عورت کو خاوند نے 3 طلاقیں دے دی، عدت گزرنے کے بعد کسی مرد نے بغیر طلاق کی شرط کے اس عورت سے نکاح کر لیا اور اس مرد کے دل میں ارادہ یہ تھا کہ میں اس کو ہم بستری کرنے کے بعد چھوڑ دوں گا کیونکہ پہلا خاوند اس کو دوبارہ اپنانا چاہتا ہے یا ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس لیے میں اس کو طلاق دے دوں گا تاکہ اس کا اجڑا ہوا گھر پھر سے آباد ہو جائے، تو یہ صورت بھی جائز ہے اور بغیر کسی گناہ کے یہ حلالہ درست تصور ہوگا اور عورت پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اور نمبر 3 ہے مشروط حلالہ۔ مشروط حلالہ یہ ہے کہ 3 طلاق کے بعد عورت کی عدت گزر گئی اور پھر اس کا نکاح کسی اور مرد سے اس شرط پر کیا گیا کہ تم نے اس کو ہم بستری کے بعد لازمی طلاق دینی ہے تاکہ پہلا خاوند اس سے نکاح کر سکے، تو یہ مشروط حلالہ تمام ائمہ کے نزدیک حرام اور ناجائز ہے اور حدیث میں اسی قسم کے مشروط حلالے پر لعنت وارد ہوئی ہے۔ البتہ عورت اس حلالے کے بعد بھی اگر اپنے پہلے خاوند سے نکاح کرے تو وہ اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے، یعنی وہ پھر بھی اپنے پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن اس صورت میں گناہ ان کو ضرور ہوگا۔